السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، توحید اور شرک کے متعلق باتیں چل رہی ہیں اور ہم مزارات پر ہونے والے ان تمام اعمال کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں جو کچھ اعمال ہو رہے ہیں قرآن اور احادیث میں کہاں تک اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ آج بھی مزاروں کے پاس جو کھانے بنتے ہیں جس کو لنگر کہا جاتا ہے، اور وہاں پر ہونے والے ذبح، وہاں جو گائے یا بکرے یا مرغی جو ذبح ہوتے ہیں اس کے متعلق اور نظر ماننے کے متعلق چند باتیں پیش کرنی ہے۔ مقصد ان باتوں کو پہنچانے کا کہ ہمارے وہ بھائی جو ان کاموں میں ملوث ہیں، جو ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جس کو دین سمجھ رہے ہیں، جس کو وہ اسلام سمجھ رہے ہیں، ہم ان تک یہ باتیں پہنچاتے ہیں کہ ان باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی مخالفت ہے کہ وہاں پر مجاور بن کے بیٹھنا یا اس پر گنبد بنانا یا عمارت بنانا یا وہاں پر پھول چڑھانا یا وہاں پر قوالی کرنا یا وہاں پر صاحب قبر یا اس ولی کے مزار طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یا دعا کرنا، یہ تمام کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن شیطان وہی کام کراتا ہے جس میں اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی ہو۔ چنانچہ آپ اس تعلق سے ہم کچھ باتیں اور دیکھتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اقر فی الاسلام قال عبد الرزاق كانوا يعقلون عند القبر بقرة او شاة، رواہ ابو داود فی کتاب الجنائز۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجنائز کے اندر میں لے کے آئے ہیں اور حدیث نمبر ہے 3222۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں عقر نہیں ہے، اسلام میں عقر نہیں ہے۔ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں قبر کے پاس جا کر گائے بکرے وغیرہ ذبح کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو قبر کے پاس جا کر گائے ذبح کرنا یا بکری ذبح کرنا یا مرغی ذبح کرنا یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے اس کو منع کر دیا کہ اسلام کے اندر میں عقر نہیں ہے، یعنی قبر کے پاس جا کر گائے بکرے مرغی ذبح کرنا یہ اسلام کے اندر میں منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صاف حدیث ہے، لیکن ان حدیثوں کو وہ علماء بیان نہیں کرتے جن کا تعلق مزاروں سے رہتا ہے۔ کیوں؟ اگر ایسی بات بیان کریں گے تو ان کے جو معتقدین ہیں ان سے ہٹ جائیں گے اور ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے، لہٰذا ان باتوں کو جو ہم بیان کر رہے ہیں، اب تک جتنی باتیں آپ سن چکے ہیں، اس طرح کی باتیں وہ علماء بیان نہیں کرتے جن کا تعلق ان کاموں سے ہے۔ تو اس طرح سے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں کہ قبر کے پاس جا کر وہاں پر گائے بکرے یا مرغی ذبح کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ اور یہ کام کب ہوتا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو لوگ جاہل لوگ تھے وہ لوگ یہ کام کرتے تھے، لیکن اسلام میں یہ چیز منع ہے۔ لیکن آج لنگر کے نام پر یہ تمام کام ہو رہے ہیں کہ مزار میں لنگر جاری ہے۔ اس بزرگ کا اتنا کرم ہے کہ ہمیشہ اتنا ٹن چاول گوشت پک رہا ہے، لوگ ڈیلی کھا رہے ہیں، ڈیلی پک رہے ڈیلی کھا رہے ہیں۔ یہ ممنوع اور حرام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جب نبی نے فرما دیا کہ وہاں پر گائے بکرے ذبح نہیں کرنا ہے، پھر وہاں ذبح کر کے لوگوں کو کھلانا ہے، یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ نظر رجلا علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ينهر ابل ببوانا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني نذرت ان انحر ابلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ ولا فیما لا یملک ابن آدم۔
اس حدیث کو امام ابو داؤد ایسے ہی نقل فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3313۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے نظر مانی ہے کہ بوانا کے مقام پر میں اونٹ ذبح کروں گا۔ ایک مقام ہے، جس مقام کا نام، ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام بوانا ہے، وہاں پر میں نے نظر مانی ہے کہ میں وہاں پر اپنی اونٹ لے کے ذبح کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، میں وہاں اینٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا، کیا جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت وہاں تھا جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ یعنی زمانے جاہلیت میں وہاں پر کوئی بت تھا کیا جہاں پر لوگ اس کی عبادت کرتے ہوں اس جگہ پر؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا کفار کی عیدوں میں سے کوئی عید وہاں منائی جاتی تھی؟ یعنی جو کفار لوگ تھے، کیا ان کی بہت ساری عیدوں میں سے کوئی عید وہاں منائی جاتی تھی؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو، البتہ گناہ کی نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ اس چیز میں نظر ہے جس کا آدمی مالک نہیں۔ یعنی دیکھیں، نظر پوری کرنا ایک عبادت ہے اور اس کے لیے ایک مقام مخصوص کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکیداً فرما رہے ہیں کہ کیا وہاں پر کوئی بت تھا، کیا وہاں کوئی اوثان تھا، کوئی بتوں کا جگہ تھا کہ لوگ وہاں اس بت کی پوجا کرتے ہوں، یا وہاں پر کیا کوئی کفار و مشرک وہاں پر کوئی عید مناتے تھے؟ جس جگہ میں تم اپنی اونٹ قربانی کرنا چاہتے ہو، اپنی نظر پوری کرنا چاہتے ہو، کیا ایسا کچھ معاملہ تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ تم اپنی نظر پوری کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر ماننا ایک کسی خاص مقام پر آدمی وہاں منت جا کے پوری کر سکتا ہے، نظر پوری کر سکتا ہے، لیکن اس جگہ کا تعلق کسی مشکل کشا، کسی حاجت روا سے نہ ہو۔ ایسا مقام ہو جہاں پر لوگ وہاں پر کسی پوجا کرتے ہوں، یا وہاں پر اپنی مشکل حل کرانے جاتے ہوں، یا وہاں پر منت مانتے ہوں۔ ایسا مقام نہیں ہونا چاہیے جہاں پر آدمی جا کے اپنی منت پوری کرے۔ لیکن آج اللہ کو چھوڑ کر لوگ غیروں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز، یا فلاں پیر، یا فلاں پیر۔ اور آڑے ہاتھ جب انسان مشکل میں پڑتا ہے، بالخصوص اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتے، تو کیا کہتے ہیں کہ فلاں مزار میں جا کے منت مان لو، فلاں مزار میں جا کے منت مان لو کہ اے بابا، اگر ہم کو اولاد ہو گیا تو ہم آپ کے قبر پر آ کے، آپ کے مزار میں آ کے اتنا کھانا کھلائیں گے۔ اپنی نظر پوری کرتے ہوئے اس طرح سے ہم گائے بکرے ذبح کریں گے، یا وہاں لنگر جاری کریں گے، منت مانتے ہیں۔ جب اولاد ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے اپنی منت پوری کرتے ہیں، اپنی نظر پوری کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے منع فرما دیے ہیں کہ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے ایسا مقام مخصوص نہیں ہونا چاہیے جہاں پر لوگ عید مناتے ہوں، عید کی طرح وہاں کا ماحول بنتا ہو۔ مزار میں تمام عید کے ماحول ہوتے ہیں، اچھے کپڑے ہیں، کھانے ہیں، خوشبو ہیں، اچھے لباس ہیں، لوگ سج دھج کے جاتے ہیں اور وہاں پر خوشی مناتے ہیں کہ آج بابا کا عرش ہے۔ اور جو لوگ مزار میں دفن بزرگ کا عرش مناتے ہیں، ان کو عرش کا مطلب تک معلوم نہیں ہوگا کہ عرش کا مطلب کیا ہوتا ہے، بس لگے ہوئے ہیں، انجان، پڑھے لکھے تو ہے ہی نہیں وہ لوگ، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو نبی کے وسلم تاکید منع فرماتے ہیں کہ اپنی نظر وہاں پوری نہیں کرنا جہاں پر مشرکین کے بت موجود ہوں، یا وہاں پر مشرکین اپنی عید مناتے ہوں۔ لیکن وہ تمام کام آج یہ امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والے علم کی غیر موجود کی بنا پر وہاں پر سب کام کر رہے ہیں کہ نظر پوری کرنے کہاں جا رہے ہیں؟ مزار جا رہے ہیں۔ کوئی منت مانا کہ مجھے روزی اچھی مل جائے تو میں وہاں جا کے نظر پوری کروں گا، کیا نہ اتنا کھانا کھلاؤں گا، اتنا دیکھ دوں گا۔ جیسے آج بھی اجمیر کے مزار میں جو وہاں پر ہیں خادمدار، وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ فلاں ملک سے فلاں آدمی نے اتنے پیسے بھیجے ہیں، ان کے نام سے اتنا دیکھ جاری ہونے والا ہے۔ تو اس طرح کے جو کام ہو رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو لوگ وہاں ذبح کرتے ہیں، ان کا ذبح کرنا ایک قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ ممنوع اور منع کیا گیا ہے ان کاموں سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ کام ہیں جو لوگ کم علمی کی بنا پر کر رہے ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔